تخت لاہور دیے بغیر اب بات نہیں بنے گی۔ پارٹی کے اندر سے کون کون بچڑے نمانے عثمان بزدار کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کسی خاص جگہ پہ رکھ کر اس کے بعد ان کو اکٹھا اسمبلی میں لایا جائے گا کہ وہ جو ہوائیں کسی خاص سمت میں حکومت کے حق میں چلا کرتی تھی، اب ان ہواؤں کا رخ بدل گیا ہے۔ اگر طلعت حسین صاحب کو بھی 3 سال کے طویل وقفے کے بعد انہوں نے نیو ٹی وی جوائن کر لیا، پھر حامد میر صاحب نے آج واپس جیو جوائن کر لیا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائے راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، معروف صحافی حامد میر کی جیو کی سکرین پر واپسی ہو گئی ہے۔ ان کی یہ واپسی کیسے ہوئی ہے، اس کی فوری وجہ کیا بنی اور اس کا مطلب کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر جناب چودھری برادران جو کہ اس گیم سے گزشتہ 2-3 دن کے اندر اندر ایک دم ہی آؤٹ ہو گئے تھے، ملکی جو پاور پالیٹکس ہے موجودہ، اس میں وہ دوبارہ انہوں نے انٹری کی کوشش کی ہے، وہ کیسے کی ہے، کیا ایفرٹس وہ کر رہے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر وزارت عظمیٰ تو بڑی پیاری چیز ہوتی ہے، بندہ چپڑاسی ہو تو کہیں نہیں جانا چاہتا۔ وزیر اعظم صاحب اپنی وزارت عظمیٰ کو بچانے کے لیے کیا بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، بہت اچھی سی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر جو بیچارہ عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کی وزارت اعلیٰ کے پیچھے کون کون ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں، اور مخالفین میں سے کون کون پڑ گئے ہیں اور اپنوں میں سے کون کون پڑ گئے ہیں، لیکن دکھائیے دے رہا ہے کہ تخت لاہور دیے بغیر اب بات نہیں بنے گی۔ ان تمام موضوعات پہ آپ سے بات کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی۔ آج اسلام آباد پورا دن سیاست کا مرکز رہا ہے، آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں تو لاہور بڑا مرکز بنا ہوا تھا، سب لوگ بھاگ بھاگ کے چودھریوں کے پاس جا رہے تھے۔ کبھی چودھری شجاعت صاحب کی جو بیماری ہے وہ سب کو یاد آ گئی تھی، اس چیز کا خود بڑا تنزن عمران خان صاحب نے بھی ذکر کیا کہ چودھری شجاعت صاحب تو بڑے عرصے سے بیمار ہیں، پہلے کسی کو یاد کیوں نہیں آئی اور اب کیوں جا رہے ہو۔ پھر دوسرے دن وہ خود بھی پہنچ گئے ان کی عیادت کے لیے۔ تو وہ چودھری شجاعت حسین صاحب جو بیمار تھے، اور کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب ملنے جا رہے تھے، کبھی پیپلز پارٹی والے ملنے جا رہے تھے، کبھی مسلم لیگ نون والے ملنے جا رہے تھے، کبھی ایم کیو ایم والے ملنے جا رہے تھے، اور کبھی وزیر اعظم صاحب ملنے آتے تھے۔ اور وہ پھر پتہ چلا کہ 2-3 دن پہلے تک تو بڑی گیم میں ان تھے، اور وہ اپوزیشن اور حکومت دونوں کو یہ تھا کہ جی سوچ رہے تھے کہ ہم ان کو وزارت اعلیٰ آفر کر دیں تاکہ دوسرا فریق جو ان کو آفر نہ کر سکے۔ لیکن پھر جہانگیر ترین گروپ کی انٹری ہوئی اور یہ ٹوٹل ہی اچانک اپنی شیروانیوں سمیت ہی گیم سے باہر ہو گئے۔ اور جب وہ گیم سے باہر ہو گئے تو پھر بڑی پریشانی ہوگی کہ جناب بندہ ایسے محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ ابھی میرے پہ وزارت اعلیٰ آئی، لیکن وہ نہ آئے تو پھر بڑا معاملات خراب ہوتے ہیں نا، بڑے بندے کا طبیعت ہی بڑی خراب ہو جاتی ہے۔ اور بندے نے کالج میں داخلہ لینا ہو، اینڈ ٹائم پہ پتہ چلے نہیں ہو رہا تو بندہ کتنا مایوس ہوتا ہے۔ تو وزارت اعلیٰ تو بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو پھر انہوں نے اپنی بھاگ دوڑ شروع کی ہے جی۔ اب سے کچھ دیر قبل چودھری شجاعت حسین صاحب اپنی تمام تر بیماری کے باوجود اپنے صاحبزادے کے ہمراہ اسلام آباد پہنچے اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے ایک ملاقات کی ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے سے جو ان کی ملاقات ہے اس کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے، کیونکہ اس کے 2 مطالب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ جی وہ کسی کا میسیج لے کر آئے ہوں، اور پہلے بھی جب مولانا فضل الرحمان صاحب 2019 میں دھرنا لے کر اسلام آباد آئے تھے تو اس وقت چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز علی ان سے وہ مذاکرات کرتے تھے آن دی بہاف آف دی اسٹیبلشمنٹ۔ تو ممکن ہے کوئی ایسی بات ہو، لیکن زیادہ تر امکان اس چیز کا بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ چونکہ چودھری برادران گیم سے آؤٹ ہو گئے ہیں تو چودھری صاحب جو ہیں وہ پھر ٹرین کو چھوٹنے تو نہیں دیتے نا، تو وہ پھر جہاں پہ ان کو پاور جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو وہاں پر وہ اپنے معاملات دوبارہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ چودھری مونس الہی صاحب تو یہ کہتے ہیں نا کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، لیکن بعد میں پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ جناب چودھری صاحب اب پھر خود چل کر اسلام آباد آئے گئے اتنی بیماری کے باوجود، تو پھر مونس صاحب والی بات تو پھر پیچھے رہ گئی۔ بہرحال جو پنجاب کی وزارت اعلیٰ ہے وہ لگتا ہے اس دفعہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ عمران خان صاحب کو دینی ہی پڑے گی کسی اور کو۔ ان کے حالانکہ اب سے کچھ دیر پہلے تک انہوں نے جو عثمان بزدار صاحب سے ملاقات کی، اور ایسی خبریں بھی آئیں کہ عثمان بزدار صاحب نے استعفیٰ دے دیا، لیکن وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ نہیں بھائی جان تسی کام جاری رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن لگتا ہے کہ یہ بات کو بنے گی نہیں، یہ جو انہوں نے کام جاری رکھنے کی ہدایت ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بمشکل 2-4 دن کی بات ہو یا چند گھنٹوں کی بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ اس حد تک اس وقت وزارت اعلیٰ خطرے میں دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ سردار عثمان بزدار صاحب کی طرف سے بھی ایسی خبریں آنی شروع ہو گئی تھیں کہ جناب وزارت اعلیٰ اگر علیم خان کو دینی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ پرویز الہی کو دے دیں۔ تو علیم خان کے خلاف میں مطلب مجھے قبول نہیں ہے، خیر اگرچہ کہ ان کے قبول ہونے یا نہ ہونے سے ان سے کسی نے پوچھا، نہ کسی نے وزیر اعلیٰ بنانے سے پہلے ان سے پوچھا تھا اور نہ کسی نے ان کو ہٹانے سے پہلے ان سے پوچھنا ہے۔ اگر عمران خان صاحب نے ان کو وزیر اعلیٰ رکھا ہوا ہے تو وہ عمران خان صاحب کی اپنی بہت ساری وجوہات ہوں گی، اس میں عثمان بزدار صاحب کی کوئی
سیاسی قد کاٹ یا اہمیت اس میں نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ تیسری طرف جناب وہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، کبھی پرویز خٹک صاحب رابطے کر رہے ہیں جہانگیر کے گروپ سے، کبھی وہ عمران اسماعیل صاحب، کبھی فواد چوہی صاحب اور بھی پارٹی کے لوگ رابطے کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ خود خان صاحب نے بھی ترین صاحب کو 2-3 دن پہلے فون کیا تھا، لیکن آج بھی اجلاس ہوا ہے ترین گروپ کا لاہور میں، اور اس کے بعد انہیں میڈیا سے بھی ٹاک کی ہے، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ جناب علیم خان کو وزارت اعلیٰ دینی ہی پڑے گی، اور اس کے بغیر بات نہیں بنے گی، کیونکہ انہوں نے تو صاف کہہ دیا کہ جی ہمیں یہ قبول نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے عثمان بزدار اور ہمارا بندہ وزیر اعلیٰ بنے گا، تو پھر بیچ میں چودھری برادران بھی کود پڑے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں علیم خان قبول نہیں ہے۔ سو معاملات وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ہاتھ سے جو نہیں، وہ تخت لاہور تو سمجھا گیا کہ گیا۔ اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جناب پارٹی کے اندر سے کون کون بیچارے نمانے عثمان بزدار کے پیچھے پڑے ہوئے، اگرچہ کہ وہ آئینی عہدہ ہے صدر مملکت کا، لیکن ہماری پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں چاہے وہ صدر پاکستان ہیں، چاہے وہ چیئرمین سینٹ ہیں، چاہے وہ اسپیکر ہیں، یہ سارے کوئی آئینی شائنی کا خیال نہیں کرے، سارے کے سارے پارٹی عہدے ہی بنے ہوئے ہیں۔ سو پتہ یہ چلا کہ جناب عارف علوی صاحب بھی انٹرسٹڈ ہیں کہ جی عثمان بزدار صاحب کی چھٹی کروائی جائے، اس کے علاوہ فواد چوہی صاحب تو خیر پہلے دن سے ہی انٹرسٹڈ ہیں کہ ان کی چھٹی کروائی جائے، پھر عمران اسماعیل صاحب وہ بھی انٹرسٹڈ ہے کہ چھٹی کروائی جائے۔ تو سو پارٹی کے اندر سے بھی سارے عثمان بزدار صاحب کے مخالف ہیں، اور ہم نے آپ کو کچھ دن پہلے یہ خبر دی تھی کہ جناب وہ مرشد سائیں جنہوں نے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ لگوایا تھا، وہ تو پہلے ہی اس کو کہہ چکے تھے کہ بھائی تو استعفیٰ دے کے گھر چلا جاؤ، ہوں نہیں مندے مرشداں دی تے پھر انج ہی ہوئے گا۔ سو عثمان بزدار صاحب نے جو ہے نا وہ انہوں نے اپنے مرشد کی بات نہیں مانی، تو پھر اب سچویشن ساری سامنے آ گئی ہے۔ پھر ایک اور اہم خبر آج اپوزیشن کے جو بگ 3 ہیں، شہباز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس کے دوران آصف علی زرداری صاحب نے یہ اعلان کیا کہ جناب حامد میر صاحب کی جیو کی سکرین پر واپسی ہو گئی ہے۔ آصف زرداری صاحب کا یہ اعلان بھی کسی خاص سمت اشارہ کرتا ہے۔ بہرحال شہباز شریف صاحب نے بہت ساری چیزیں اس پریس کانفرنس میں کلیئر کی کہ یہ جو عمران خان صاحب ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کریں کہ جی کوئی بین الاقوامی قوتیں ان کو ہٹانا چاہتی ہے، تو انہوں نے بہت ساری مثالیں دے کے واضح کیا کہ جناب بین الاقوامی قوتوں کو جتنا ان کے مفاد کے لیے اور پاکستان کے مفاد کے خلاف جا کے بقول اپوزیشن کے عمران خان صاحب نے سرو کیا، تو ان کو تو عمران خان سے زیادہ بندہ سوٹ ہی کوئی نہیں کرتا، اور اس قسم کی انہوں نے باتیں کی، اور پھر انہوں نے اپنی تحریک عدم اعتماد کی وجوہات بتائیں ساری کہ جی ملک کے اندر جو بھی حالات ہیں، اور اس وقت بین الاقوامی سطح بھی پاکستان تناؤ ہو گیا، معاشی حالات ہیں، پبلک خراب ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں ان 3 بڑوں نے بتائیں، اور انہوں نے بتایا کہ جی ہم بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ جب آصف زرداری صاحب نے یہ اعلان کیا کہ جی حامد میر صاحب واپس جیو پہ آ گئے ہیں، تو پھر میرے ذہن میں 2-3 چیزیں ایسی آ گئیں جو میں نے آلریڈی میرے علم میں تھی، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں۔ حامد میر صاحب جس دن سے آف ایئر ہوئے تھے جیو سے، اس کے بعد سے انہوں نے کوئی اور ادارہ جوائن نہیں کیا، اور یہ کہا جا رہا تھا، سمجھا جا رہا تھا کہ وہ ان کو جو بھی لے گا تو وہ اس کے لیے مسائل ہی پیدا ہوں گے۔ اچھا، پچھلے دنوں ایک خبر آئی جیو کے ملازمین کے لیے، وہ بڑی اچھی خبر تھی کہ ایک تو یہ خبر تھی کہ جو 2019 میں ملازمین کی تنخواہوں پہ جو کٹ لگے تھے وہ واپس کر دیے گئے، اور ان کی تنخواہیں واپس اپنی پرانی سے لیول پہ چلی گئی، یعنی کہ وہ جو کٹ ہوتی ہوئی تھی وہ ختم کر دی گئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے 2 دن پہلے یہ بھی اطلاع ملی کہ جناب جیو اپنے ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے کے لیے سوچ رہا ہے، اور آئندہ 2-4 دنوں میں کوئی حوالے سے جیو کے ملازمین کے لیے اچھی خبر آئے گی۔ لیکن پھر پتہ چلا کہ اچانک حکومت نے وہ جو پتہ نا خان صاحب تو وہ جیو کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے، وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی بھی اس کو نہ دیکھے، تو یہ پتہ چلا کہ جناب جیو کے اشتہارات وغیرہ پھر سرکاری بند کر دیے گئے، اور عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کے اراکین پر پابندی لگا دی کہ وہ جیو کا بائیکاٹ کرے، اور کوئی شخص جیو کے کسی پروگرام میں کسی بھی حیثیت میں پی ٹی آئی کا شریک نہیں ہوگا۔ تو پھر یہ ایک جواب اس کا بھی ہو سکتا ہے کہ جناب خان صاحب کو بتا دیا گیا کہ جی ہم تو پھر واپس حامد میر کو لے آئیں گے، پہلے تو آپ بھی اس سلسلے میں ناراض ہوا کرتے تھے، لیکن اس کے حوالے سے کچھ اور بھی چیزیں نظر آتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ طلعت حسین صاحب کو بھی 3 سال کے طویل وقفے کے بعد انہوں نے نیو ٹی وی جوائن کر لیا، پھر حامد میر صاحب نے آج واپس جیو جوائن کر لیا، تو اس سے کم از کم ایک چیزیں رکھتے ہیں کہ وہ جو ہوائیں کسی خاص سمت میں حکومت کے حق میں چلا کرتی تھیں، اب ان ہواؤں کا رخ بدل گیا ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بولنے کی کم ہوتی ہیں اور سمجھنے کی زیادہ ہوتی ہیں۔ بہرحال ملک کے معروف صحافی اور اینکر کامران خان صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا بڑا امپورٹنٹ، انہوں نے کہا کہ جناب اگر سب کچھ پلان کے مطابق چلا تو 24 روز میں مخلوط قومی حکومت ہوگی، وزیر اعظم شہباز شریف یا شاہد خاقان عباسی ہوں گے۔ یہ کامران خان صاحب جو کہ مسلسل 3.5 سال تک اس قوم کو یہ بتاتے رہے، یعنی کہ ان کی حکومت آنے کے بعد کی بات کروں، پہلے بھی بتاتے رہے لیکن بعد میں بتاتے رہے کہ نہیں جی بس یہ اب جو ہے وہ عمران خان کی حکومت جو نہیں ایسے بڑی فلائی کرنے والی ہے، پاکستان کو بڑا بلندیوں کی طرف لے کے جا رہے، لیکن اب گزشتہ کچھ دنوں سے ایسی ان کی ٹویٹس آ رہی تھی جو بڑی مایوسی والی تھی، اور آج تو انہوں نے ٹوٹلی اظہار کر دیا کہ یہ خان صاحب فارغ ہیں بقول ان کے۔ اور پھر ایک
اور بڑی امپورٹنٹ ہے جس سے آپ اس کو یہ کسی سیاستدان کی حکمت عملی بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب اس میں حقیقت بھی ہو سکتی ہے. وہ یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا, سابق وزیر اعظم ہیں, مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر ہیں. اس طریقے عدم اعتماد کے حوالے سے بھی ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. انہوں نے کہا کہ جناب ایک بڑی معنی خیز انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ جن وزراء کے ضمیر جاگ چکے ہیں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. یعنی کہ انہوں نے شاید اس طرف اشارہ کیا کہ بہت سارے وزراء جو خاموش ہیں شاید کہ کسی بھی وقت اس طریقے عدم اعتماد کا حصہ بن سکتے ہیں. ان کے یہ بات کرنے کا مطلب یہ اب یہ دونوں طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو حکومت کی صفوں میں جو نہیں ہے وہ انتشار پھیلانا بھی مقصد ہو سکتا ہے. حکومت وزراء ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھیں, اگرچہ کہ وزراء گزشتہ 2-4 مہینے سے ایک دوسرے کو شک کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ بھی ایک حکمت عملی ہو سکتی ہے اور اس میں کسی حد تک درستگی بھی ہو سکتی ہے. ایسی خبریں تو آتی رہی ہیں مختلف حوالوں سے کہ کچھ وزراء رابطوں میں ہیں اپوزیشن کے ساتھ اور اس طریقے عدم اعتماد کے آنے سے بلکہ لائے جانے کے پلان سے بھی پہلے کے ہیں اور وہ اپنا مستقبل کے لیے جو ہے ٹکٹ مانگ رہے ہیں. ایسے دعوے ہوتے رہے اور ان دعووں کی کوئی مضبوط تردید کسی طرف سے نہیں کی جا سکی. اب آتے ہیں جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف. وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے وہ ایسی خبریں آ رہی تھیں کہ انٹیلیجنس بیورو نے ان کو پوری رپورٹیں دی ہوئی تھی نا کہ کون کون سے آپ کے لوگ جو ہیں وہ اپوزیشن سے رابطوں میں یا کون کون سے لوگ جا سکتے ہیں. یہ ممکن ہے کہ اس کے بیچ میں بھی کوئی سرپرائز ان کو مل جائے, لیکن چونکہ بہرحال ایک پی ایم کے جو ہے وہ وسائل اور اختیارات اتنے ہوتے ہیں کہ اس کو ایسی رپورٹس ملتی ہیں اور ان کے پاس تھی رپورٹس اور ایسی خبریں سننے میں آتی کہ جناب وہ روکیں گے اپنے اراکین کو اسمبلی میں جانے سے اور ضرورت پڑی تو بزور طاقت بھی روکیں گے. اور اس حوالے سے انہوں نے اپنا ایک ورک بھی مکمل کر رکھا تھا کہ کس کو ہم نے کیسے روکنا ہے. لیکن پھر پتہ چلا کہ اپوزیشن نے بھی اس حوالے سے کوئی حکمت عملی جو ہے وہ طے کی ہے کہ وہ جتنے اراکین ہیں قومی اسمبلی ان کے ہوں گے, یعنی کہ اپوزیشن کے اپنے بھی اور جو کہ حکومت کی صفوں سے آئیں گے, ان کو بھی یہ کسی خاص جگہ پہ رکھ کر اس کے بعد ان کو اکٹھا اسمبلی میں لایا جائے گا. اب یہ چیزیں ایسی خبریں آ رہی ہیں. بہرحال عمران خان صاحب اپنی وزارت عظمیٰ کو بچانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں جناب, اور بھاگ دوڑ ایسے کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ وزارت عظمیٰ میرے ہاتھ سے کیوں جا رہی ہے اور وہ جن دوستوں کے روٹنے کی وجہ سے جا رہی ہے ان کو منانے کی وہ پوری کوششیں کر رہے ہیں. پہلے بھی انہوں نے کافی بندے شندے بھی ڈالے بیچ میں, ڈائریکٹ انڈائریکٹ, پھر کبھی بہانے سے اجلاس میں بھی بلا لیا کرتے, لیکن کوئی بات بن نہیں رہی تھی. تو اب پتہ چلا جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ کل جائیں گے کراچی, اور کراچی وہ جہاں ایم کیو ایم وغیرہ سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے, ملاقات کریں گے کہ یار یہ نا وہ پتہ لگے پڑک کر کے وہ بھی نکل گئے. تو بہرحال یہ پتہ چلا ہے کہ وہ فنکشنل لیگ کے جو سربراہ ہیں پیر صاحب پگاڑا ان سے ملاقات کریں گے. اور فنکشنل لیگ کے سربراہ پیر صاحب پگاڑا سے ملاقات کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ, کیونکہ ان کے بارے میں تو سب لوگوں کو پتہ ہے کہ پیر صاحب پگاڑا کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں اور بڑے دیرینہ تعلقات ہیں, بڑے اعتماد کے تعلقات ہیں. تو خان صاحب شاید یہ ایک اور کوشش کریں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ کسی طریقے سے اپنے معاملات سیدھے کر دیں. لیکن ہمارا خیال ہے کہ خان صاحب شاید ان کوششوں میں اب اس سٹیج پر کامیاب نہ ہو سکیں, کیونکہ وہ اب معاملات جو نہیں ہیں وہ چل چلاؤ کی طرف جا رہا ہے. اب تک کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.